الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کامیابی اس دنیا کے اندر رکھی ہے. اس دنیا کے اندر اگر انسان اچھے عمل کرے گا، اچھے اخلاق کو اپنائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے. اور جب اس دنیا کے اندر انسان کو کامیابی مل گئی، اللہ تبارک و تعالی اس کی بدولت آخرت کے اندر بھی اس کو کامیاب کریں گے. تو آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی کے اندر ہے. دنیا کے اندر جہاں ہم اچھے عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہیں اگر انسان اپنے کھانے کی طرف غور کرے کہ کھانے کے اوپر آخرت کا بہت بڑا دار و مدار ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان گھر بناتا ہے تو گھر کے فاؤنڈیشن کو بہت مضبوط کرتا ہے، اس کے اندر کمپرومائز نہیں کرتا. جتنا زیادہ خرچ ہو سکتا ہے خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے اوپر کھڑی ہونے والی عمارت مضبوط پائیدار رہے. ایسے ہی انسان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دوسرے عمل بھی کرتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر حلال خوری نہیں ہے، حلال لقمہ کھانا نہیں ہے. تو یہ ایسا ہی ہوا جیسے ایک ٹنکی کے اندر پانی بھر رہا ہے اور ٹنکی کے نیچے سوراخ ہے. تو ٹنکی کے نیچے سوراخ ہے تو کبھی بھی وہ ٹنکی بھرے گی نہیں. کیوں؟ اوپر سے پانی ڈالا جا رہا ہے، نیچے سے پانی گر رہا ہے. نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، دوسرے کام بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر حلال خوری اس کے اندر نہیں ہے، حلال کھانا اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ کل عدم ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے تمام کے تمام برگزیدہ بندوں کو اللہ نے حکم دیا. کیا کہا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے اللہ، اے میرے برگزیدہ بندو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو، اللہ کے برگزیدہ بندے کون؟ تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام کے تمام رسول اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر اگر کوئی نبوت کے مقام پر پہنچنا چاہے تو پہنچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا مقام اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے، ولایت کا مقام، قطب کا مقام، ابدال کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر انسان ولی بننا چاہے، انسان قطب بننا چاہے، انسان ابدال بننا چاہے، انسان بڑے سے بڑا ولی بننا چاہے، دنیا کے اندر محنت کر کے انسان بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں سے فرما رہے ہیں کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ۔ جب اللہ اپنے برگزیدہ بندوں سے فرما رہا ہے حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ، پھر واعملوا صالحا، پھر عمل کرو، پھر نماز کا مزہ الگ ہوگا، ذکر کا مزہ الگ ہوگا، حج کا مزہ الگ ہوگا، قرآن کی تلاوت کا مزہ الگ ہوگا، تمام کے تمام اعمال کا مزہ الگ ہوگا۔ کب؟ جب انسان حلال اور پاکیزہ طیب مال اپنے اندر ڈالے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ صرف اگر کسی مسلمان کے درمیان اگر آپس میں قطع تعلق ہے، آپس میں ایک دوسرے پر بغض ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے بھی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کا کھانا حلال نہ ہو، جس کا کھانا حلال نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا بندوں کی دعا کی قبولیت کا دار و مدار حلال کھانے کے اوپر ہے۔ جیسے رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، بندوں کو سرفراز کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے کھانے کی طرف غور نہیں کرے گا، اپنے پینے کی طرف غور نہیں کرے گا، تو رمضان کے مقدس مہینے سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام فأنا یستجاب لہ، کہ تمہارا کھانا حرام ہوگا، تمہارا پینا حرام ہوگا، تمہارا پہننا حرام ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں کو قبول کیسے کرے گا؟ پھر تمہاری دعاؤں کو قبول کیسے کرے گا؟ پھر انسان اگر شکوہ شکایت کرے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہم نے اللہ سے بہت مانگا، اللہ سے بہت دعائیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا۔ آج انسان اکثر شکوے شکایت کرتا رہتا ہے۔ شکوے شکایت اسی کی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے پاس مانگ رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ اسی لیے انسان کو چاہیے انسان حلال روزی کی طرف، حلال لقمے کی طرف انسان کو دھیان دینا ہے۔ جیسے مٹیریل انسان اندر ڈالتا ہے ویسے ہی انسان کے اندر اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ویسے ہی انسان کا کریکٹر پیدا ہوتا ہے۔ اگر عمارت بنانے کے لیے اگر ہم نے اچھا میٹیریل استعمال کیا تو عمارت بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا کھانے کے واسطے اگر ہم نے حلال لقمہ اندر ڈالا تو ہمارے سے ہونے والے اعمال بھی اچھے ہی ہوں گے۔ اس لیے انسان کو کھانے کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاتون نے دعوت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی جو تاریخ آئی، گھر کے اندر شوہر نہیں تھے اور بکریاں چرنے کے لیے جنگلوں میں چلی گئی تھی۔ اس عورت نے پڑوس کی گھر والی سے جا کر
بات چیت کر لی، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، بھائی ہمارا سلنڈر ختم ہو گیا، آپ دے دیجیے، ہمارا آئے گا تو ہم دے دیں گے۔ تو انہوں نے بات چیت کر لی، بات چیت کرنے کے بعد وہاں سے بکری لا کر ذبح کر دیا، اور جب ہماری بکری آئے گی ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ کھانا تیار کر دیا گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھے، لقمہ منہ کے اندر ڈالا، آپ نے لقمہ منہ سے باہر نکال دیا اور کہا کہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ شوہر گھر میں نہیں ہے، عورت شوہر کے مال کی مالک نہیں ہے، عورت نے دے دیا شوہر کی اجازت کے بغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے، اس لیے ابو بکر نہیں کھائے گا، عثمان نہیں کھائے گا، دوسرے صحابہ نہیں کھائیں گے۔ یہ کھانا مسکینوں کو کھلا دیا جائے، یہ کھانا غریبوں کو کھلا دیا جائے، یہ کھانا اسیروں کو کھلا دیا جائے، مزدوروں کو کھلا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا تناول نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کا کھجور اپنے گلے کے اندر کھا لیا۔ گلے کے اندر کھاتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کخ 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 دونوں الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں، تھوکو تھوکو، گلے کے اندر سے نکالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے کے اندر سے نکلوایا اور کہا کہ صدقہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کھانے کی طرف کتنی بڑی توجہ ہوا کرتی تھی۔ آج انسان کھانے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، کھانے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آ رہا ہے انسان کھاتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر انسان کو سب سے پہلے اپنے معقولات اور اپنے مشروبات، یعنی اپنے کھانا اور اپنے پینے کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جب ہی جا کر رمضان کے مقدس مہینے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہیں تو رمضان کے مقدس مہینے سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک مرتبہ کسی انسان نے بزرگان دین کی دعوت دی، بزرگان دین کی دعوت کی، اور دعوت کے بعد اس نے کہا کہ بھائی، کھانے کے بعد جب مجلس ہوئی، کہا کہ ہم تو پہلے کے لوگ جب اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا، لیکن آج تم دعا کر رہے ہو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس وقت کے علماء نے آگے پیچھے کچھ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ کسی نے کچھ کہا۔ ایک عالم نے کہا کہ جس طریقے سے تمہارا کھانا، تم جو کھانا کھاتے ہو، تم حرام خور ہو، اور تم نے حرام کھانا علماء کو کھلایا ہے، تم نے حرام کھانا علماء کو کھلایا ہے۔ اب بتاؤ، جب تم بھی حرام خور ہو اور کھانے والے علماء جو اس دسترخوان پر بیٹھے ہیں وہ بھی حرام خور ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دعا قبول کرے گا؟ آج اگر دیکھا جائے ہر طرف دعائیں ہو رہی ہیں، خانہ کعبہ میں دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ امت کے حال پر رحم فرما، ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا کھانا بھی حرام ہے، انسان کا پینا بھی حرام ہے، انسان کا لباس بھی حرام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا انسان سود سے بچنا چاہے گا تو انسان سود سے بچ نہیں سکتا، انسان سود سے بچنا بھی چاہے گا تو انسان سود سے بچ نہیں سکتا۔ دوستو، آج ایسا دور آ گیا ہے کہ آج کوئی گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سود کا استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ عوام، خواص، سب کا حال ایک ہی ہو گیا ہے، تمام کے تمام حرام کاموں کے اندر ملوث ہیں۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ جب انسان خود بھی حرام کھائے گا، جب انسان اپنے بچوں کو حرام کھلائے گا، گھر کے اندر بیماری آ گئی، مثال کے طور پر گھر کے اندر کوئی آدمی پیشنٹ ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، اب اس کی بیوی بھی دعا کر رہی ہے، ماں بھی دعا کر رہی ہے، بچے بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں میں سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ کیا وجہ؟ خود بھی حرام کھایا، بچوں کو بھی حرام کھلایا، بیوی کو بھی حرام کھلایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دعا قبول کرے گا؟ اس لیے انسان کو اپنے کھانے کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ، ایک مرتبہ صحابہ میدان سے واپس آ رہے تھے اور افریقہ کے جنگل کے اندر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔
افریقہ کے جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالا، رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب سو گئے تو افریقہ کی جنگل کے اندر سے ہاتھی کے چلانے کی آواز آ رہی ہے، شیر کے چنگھاڑنے کی آواز آ رہی ہے، کتوں کی بھونکنے کی آواز آ رہی ہے، تمام کی تمام آوازیں آنے لگیں تو نیند کے اندر ڈسٹرب ہونے لگا۔ جیسے ہم گھر کے اندر سو رہے ہیں، کوئی چلانا شروع کر دیا، نیند کے اندر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بھائی تھکے تھکایا آیا ہوں پھر شور ہو رہا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، ایھا السواء والکلاب نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا من بیوتکم۔ ابو صحابی نے ایک ہی جملہ کہا، ہم صحابہ کرام، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور ہم تھکے تھکائے آئے ہوئے ہیں اور ہم آرام کر رہے ہیں، آج کی دن تم اپنے گھروں کو خالی کر دو۔ ایک ہی اعلان کی وجہ سے، ایک ہی اعلان کیا، کوئی بیان نہیں کیا، کوئی بندوق کی گولی نہیں ماری، کوئی لاٹھی لے کر نہیں بھاگے، ایک اعلان کے بعد مورخوں نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، تمام کے تمام جانور اپنے بچوں کو بغل میں دبائے ہوئے جنگل انہوں نے خالی کر دیا۔ یہ کون سی دولت تھی؟ یہ کون سی دولت تھی؟ یہ حلال خوری، حلال کھانے کی کا طفیل تھا، یہ حلال کھانے کی طاقت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ حلال اپنی طاقت دکھاتا ہے اور حرام بھی اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ حلال کی نحوست کی وجہ سے حلال کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو، رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہمیں اپنے کھانے کی طرف خوب توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اگر کسی کو یہ شبہ ہے کہ میری انکم صحیح نہیں ہے، تو فقہا نے لکھا ہے رمضان کے مہینے کے اندر انسان قرضہ لے لے، کسی اللہ کے بندے سے قرضہ لے لے، اور قرضہ لے کر اپنا پورے رمضان کے مہینے اسی قرضے کے اوپر اپنا گزارا کرے اور رمضان کے بعد ادا کر دیا کرے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے میرا کھانا کیسا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کا کھانا کیسا ہے، آپ کی انکم کیسی ہے، آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اس کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف توجہ دے۔ کیوں؟ اگر ہم رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم سحری بھی کر رہے ہیں، ہم افطاری بھی کر رہے ہیں، پورے دن بھوکے بھی رہ رہے ہیں، لیکن اگر ہماری سحری حرام کی ہوگی، ہماری افطاری حرام کی ہوگی، تو ہمارا پورے دن بھوکا رہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے رمضان کے مقدس مہینے کے آنے سے پہلے ابھی ایک ہفتہ باقی ہے، ایک ہفتے کے اندر اپنا شیڈول بنا لیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں، بھائی رمضان کے مہینے کے اندر مجھے ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہانے کی وجہ سے، رمضان کے ایک مہینے کی برکت کی وجہ سے، ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم نے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھا، اپنے پیٹ کے اوپر کنٹرول رکھا، اور ہم حلال لقمہ ہی اپنے پیٹ کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی ہمیں حلال لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اس لیے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اس بات کی ہمیں فکر کرنا ہے کہ حلال لقمہ ہمارے اندر جائے، حلال لقمہ ہمارے اندر جائے۔ حجاج ابن یوسف کا دور تھا۔ حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے 1.25 لاکھ قیدیوں کو قتل کیا اور کئی لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا، مار ڈالا۔ جب کوفہ کے اندر حجاج ابن یوسف آیا، کسی نے کہا کہ حجاج، تو نے بہت لوگوں کو قتل کیا، لیکن اس کوفہ کے اندر ایک ایسی جماعت ہے، اگر وہ جماعت کھڑے ہو کر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلا دے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تہس اور نہس کر دیں گے، تیری زندگی کو برباد کر دیں گے۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے تمام کے تمام وزیروں کو بلایا اور مشورہ لینے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے ان جماعت کی بددعا سے بچنا بھی ہے اور انہیں ختم بھی کرنا ہے۔
وزیروں کے اندر ایک سب سے بڑا حرام خور تھا، حرام کھانے والا، سب سے بڑا حرام خور تھا، حرام کھانے والا۔ اس نے کہا کہ حجاج، اس کی سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو حرام کھانا ان کے پیٹ کے اندر ڈال دیا جائے۔ کون تھے؟ مستجاب الدعوات تھے۔ ایک 40 بندوں کی ایسی جماعت تھی جو اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ حجاج نے کہا بہت اچھا مشورہ دیا۔ اب حجاج گیا، کسی کے بکری چھین کر لایا، کسی کی مرغی چھین کر لایا، اور تمام کے تمام چوری کر کے چھین کر کے لا کے کھانا تیار کر دیا۔ اب ایک بڑا آدمی جب ہمارے گھر کے اندر آ کر ہمیں دعوت دے گا، ایک بڑا آدمی ہمارے گھر کے اندر آ کر ہمیں دعوت دے گا تو ہم تو ہر انسان تیار ہو جائے گا، جی فلاں صاحب نے بلایا ہے۔ حجاج ابن یوسف جب خود جا کر دعوت دے رہا ہے تو تمام کے تمام لوگ کھانا کھانے کے اوپر آ گئے۔ سب نے کھانا کھا لیا۔ جب کھانا کھا کر گئے، سب کو رخصت کیا، آپ کی بہت بڑی مہربانی، بہت کچھ کیا۔ جب تمام کے تمام لوگ چلے گئے، حجاج خوشی کے اندر جھومنے لگا، ناچنے لگا۔ کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ اب میں چاہے ان کے ماؤں کو ختم کر دوں، چاہے ان کے بچوں کو قتل کر دوں، اب مجھے ان کی دعا کوئی اثر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ میں نے ان کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ ڈال دیا، میں نے ان کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ ڈال دیا۔ اب حجاج خوشی میں جھومنے لگا۔ کسی نے کہا ابھی ایک صحابی سعید ابن مسیب، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس نے آپ کی دعوت کو پھر بھی ٹھکرا دیا، ایک صحابی۔ اب حجاج ابن یوسف غصے کے اندر آگ بگولا ہو گیا کہ بھائی میری دعوت کیوں قبول نہیں کی؟ میں نے ان کو بلایا دعوت کے اوپر، پھر بھی میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حجاج غصے کے اندر آگ بگولا ہو گیا، کہا کہ میں خود جا کر اس سعید ابن مسیب کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ حجاج ابن یوسف جب سعید ابن مسیب کو قتل کرنے کے لیے گیا، اپنی فوج کے ساتھ گیا، سعید ابن مسیب اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اب حجاج مجھے قتل کرے گا، حجاج کی فوج مجھے قتل کرے گی، لیکن اے اللہ آپ جانتے ہیں اس نے بچوں کا خون بہایا، اس نے عورتوں کا خون بہایا، اس نے بڑوں کا خون بہایا، اے اللہ آپ اس کو ایسی موت دینا کہ اپنے بستر کے اوپر تڑپ کر مرے۔ اے اللہ میں تو جانے والا ہوں، میں تو شہید ہونے والا ہوں، میں اپنے صحابہ سے ملاقات کروں گا، میں اپنے رسول سے ملاقات کروں گا، مجھے موت سے کوئی خوف نہیں ہے، موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں تو تیار ہوں، لیکن اے اللہ حجاج کو ایسی موت دینا کہ پوری دنیا دیکھتی رہ جائے۔ حجاج نے سعید ابن مسیب کو قتل کر دیا، مار دیا۔ دنیا نے دیکھا حجاج کو گلے کے اندر کینسر ہو گیا۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ گلے کے اندر جب کینسر ہو جاتا تھا، کینسر ایک طریقے کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جنتو پیدا ہو جاتے ہیں، جب گلے کا علاج ہی کرتے تھے کہ ایک موٹا سا دھاگا لیتے تھے، اس کے اندر کیمیکل لگاتے تھے، ایسا کیمیکل جو زہریلا کیمیکل جو مرچ لگاتے تھے، اور اس کو گلے کے اندر ایسا ڈالا جاتا تھا۔ اب گلے کے اندر کینسر ہوا تھا یا پورے پیٹ کے اندر کینسر ہو گیا تھا، کیونکہ حرام خور تھا، حرام کھا کے اس کے اندر پورا کیڑے ہی کیڑے پیدا ہو گئے تھے، اور اسی کے اندر اس کی موت آئی، کیڑے والی موت آئی، بستر پر پاؤں رگڑتے وہ مرا۔ اس لیے دوستو آج کے دور کے اندر بھی جو جتنا زیادہ حرامی ہوگا، جو جتنا زیادہ حرام کھانے والا ہوگا، حرام کے کیڑے اس کے اندر پڑ جائیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ مسلمانوں کے خلاف بھی آواز اٹھانا شروع کر دیتا ہے، شریعت کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ آج تو ایک ایسا ہو گیا کہ مسلمانوں کا اللہ کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں کا اللہ بہرا ہے، کیا ضرورت ہے اتنی زور سے اذان دینے کی؟ کیا ضرورت ہے اذان دینے کی؟ جو جتنا بڑا حرامی ہوگا وہ اللہ سے بھی ٹکر لے گا، نبی سے بھی ٹکر لے گا، علماء سے بھی ٹکر لے گا، شریعت سے بھی ٹکر لے گا، سب سے ٹکر لے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر کا خون کھولتا رہے گا، وہ کیڑے کاٹتے رہیں گے، وہ خود بولتا رہے گا۔ لیکن دوستو مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی چاند کے اوپر تھوکتا ہے تو چاند کے اوپر کا تھوکا ہوا اس کے منہ پر خود آتا ہے۔ کوئی شریعت مقدسہ کو برا بلا کہے، کوئی نبی کو برا بلا کہے، کوئی اللہ کو برا بلا کہے، کوئی علماء کو برا بلا کہے، کوئی مدرسے کو برا بلا کہے، کوئی شریعت کو برا بلا کہے، تو اس کو برا بھلا کہنے سے، کسی کے برا کہنے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں لچک رکھی ہے، جتنا ہی اس کو دبائیں گے اتنا ہی ابھرتا چلا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے اور پکے ایمان والے بن جائیں، ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا کب؟ جب تم ثابت قدم رہو گے، تم سچے اور پکے مسلمان بنو گے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بناؤ گے، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اس لیے دوستو، ہم ہر جمعہ کو سنتے ہیں بات کہی جاتی ہے، لیکن ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا۔ جب تک ہمارے اندر احساس نہیں پیدا ہوگا، جب تک ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہزار بیانات ہو جائے، بیان کرنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج، ہم سب محتاج۔ جب تک ہم اپنے آپ کو خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوئی ہمیں بدل نہیں سکتا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم اپنے کھانے کی طرف خوب توجہ دیں، آج آپ مجھے معائنہ سمجھ لیں گے، آپ میرا اکرام کر لیں گے، آپ مجھے اچھا سمجھ لیں گے، حالانکہ آج بھی اتنی گناہوں کے باوجود، اتنی غلطی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اپنی جگہ پر مستقر کر رکھا ہے۔ اللہ کے کچھ لال ایسے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو آج بھی اس دھرتی کے اوپر اللہ کا نام لے رہے ہیں، نہیں تو آج حالات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اندھا کر دیتے، اللہ ہر ایک کو بہرا کر دیتے، اللہ ہر ایک کو گونگا کر دیتے، اللہ ہر ایک کو ایسی بیماریوں کے اندر ملوث کر دیتے۔ کیوں؟ نہ ہمارے اعمال صحیح ہیں، نہ ہمارے اخلاق صحیح ہیں، نہ ہمارا کیریکٹر صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو آج بدلہ لے سکتا تھا، لیکن نہیں دوستو، اللہ کے کچھ لال، اللہ کے کچھ بندے آج بھی ایسے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اذا احضروا لم يعرفوا، وہ تمہارے پاس بیٹھے ہوں گے، تمہارے ساتھ بات چیت کرتے ہوں گے، تم انہیں پہچان نہیں سکو گے، وہ اللہ کے بندے ہوں گے، وہ راتوں کو رونے والے ہوں گے، راتوں کو گڑگڑانے والے ہوں گے۔ آج بھی ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بدولت دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اللہ ان کی بدولت دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی